اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ حضرات گرامی قدر، یہ دور ایک ایسا دور ہے کہ اس دور کے اندر ہر انسان دنیا کے معاملات کے اندر پریشان ہے، اپنی روزی روٹی کے معاملات کے اندر پریشان ہے، اور یہ پریشانی کا سبب حقیقت میں یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائے ہوئے اصولوں سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ دنیاوی معاملات کے اندر ہم اتنے دھس چکے کہ شریعت مطہرہ سے ہم دور ہو گئے۔ جب شریعت مطہرہ سے ہم دور ہوئے، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ہم ناواقف ہوئے، تو پھر اس کا زوال ہم پہ یہ آیا کہ ہم دنیا کے معاملات کے اندر اتنے پریشان ہو گئے کہ اگر ہم زندہ رہیں تو زندہ رہنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم واپس پلٹیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے تو اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو جب انسان کو عبادت کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو پھر انسان عبادت کرے، اور عبادت محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے مبارک طریقوں سے کرے، حضور کی محبت دل میں بسا کے کرے۔ تو یہ چیز کب آئے گی؟ عبادت ہم کیسے کریں گے، کب کریں گے، اور کب ہماری عبادت رب کے حضور قابل قبول ہوگی؟ جب محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کے اندر کریں گے۔ اور اس غلامی کے اندر کرنے کے لیے ہم شروع سے دنیا کے معاملات کے اندر اتنے دھنسے کہ آج ہم دنیا داری کی ایک ایک چیز کو ہم جانتے ہیں، دنیا کے معاملات ہم سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم ناواقف ہیں تو دین سے ناواقف ہیں۔ بہت سے ایسے احباب بھی ملتے ہیں کہ جن کو ابھی تک اتنا علم نہیں کہ ہم نے غسل کیسے کرنا ہے، وضو کا علم نہیں، نماز کا علم نہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اور ہم اس شرمساری کے اندر جو ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، پاکی نپاکی بھی کرتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، ازدواجی زندگی بھی گزارتے ہیں، لیکن اتنی کوتاہیاں اور اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم شرم کے مارے کسی سے پوچھتے نہیں ہیں کہ اگر پوچھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنا بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، کاروباری ہے، ذمہ دار ہے اور بزنس مین ہے، لیکن اس کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہے، جس کا سبب یہ نکلتا ہے کہ ہمارا کلمہ جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے، ہمارے عقائد اور نظریات کا ہمیں علم نہیں کہ ہمارے عقائد اور نظریات کیا ہونے چاہیے۔ تو یہ چینل بنانے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس گئے گزرے دور کے اندر کہ جہاں ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور ہر وقت ہم جو ہے واٹس ایپ اور انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک وغیرہ دیگر چیزوں پر ہم جو ہے اپنا وقت صرف کرتے ہیں، تو ان معاملات کے اندر ہم تھوڑا سا اپنا وقت جو ہے دین اسلام کے لیے وقف کریں، تاکہ ہم گھر بیٹھے جو ہے ان چیزوں کو ہم سمجھ سکیں کہ غسل کا اصل طریقہ کار کیا ہے، غسل میں فرائض کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنے طور پہ کتابوں کے اندر مطالعہ کرتے ہیں، لیکن کتابوں کے اندر وہ چیز ہمیں نہیں ملتی جو ہمیں علماء سے، اساتذہ سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طریقے سے غسل ہے اور وضو ہے کہ وضو کا طریقہ کار کیا ہے۔ پھر نماز کے اندر ہم بہت ساری کوتاہیاں، ایک نہیں بہت ساری کوتاہیاں ہم ایسی کرتے ہیں کہ جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ وضو کے اندر ہم بہت ساری کوتاہیاں ایسی کرتے ہیں کہ جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ تو اس چینل کا جو مقصد ہے وہ صرف نوجوان، بالخصوص نوجوان طبقہ جو ہے میرا، ان کے لیے ہے کہ میں اس جدوجہد کے اندر ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم گھر بیٹھے اپنی مصروفیات میں ہی، اپنے کاروبار، اپنی اسٹڈی، اپنے بزنس کے دوران ہی گھر بیٹھے ہم تھوڑی سی جدوجہد کریں، اور اس جدوجہد کے اندر ہمیں علم دین حاصل ہو جائے۔ اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی ہے۔ میرے محبوب کریم حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم عالم بنو۔ فرمایا اگر عالم نہ بن سکو تو طالب علم بنو، اگر طالب علم نہ بن سکو تو طالب علموں سے محبت کرنے والے، علماء سے علم حاصل کرنے والے جو ہیں ان سے محبت کرنے والے بنو۔ فرمایا ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بنو۔ اگر یہ بھی نہ بن سکو تو فرمایا کہ ان سے بغض اور عداوت رکھنے والے نہ بننا، ورنہ تم دنیا آخرت دونوں جہانوں کے اندر تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور آج یہی ہے کہ ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ ہم سب مل کے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آج ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری زندگی بھی سنورے گی، ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی زندگی بھی سنورے گی۔ اور یہ مت سوچے کہ اگر میں ایک سیکھ بھی گیا تو میرے سیکھنے سے کیا ہوگا، کم سے کم میری اپنی زندگی تو سنورے گی۔ اگر ایک سیکھے گا
تو ایک آدمی کا سیکھنا نہیں ہے بلکہ ایک خاندان کا سیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے غسل سے لے کے عقائد، نظریات، غسل کا طریقہ، وضو، نماز اور دیگر ضروری چیزیں، نماز جنازہ، اور بالخصوص ایسی کوتاہیاں کہ جو ہم کرتے ہیں نہ آج تک ہم نے کبھی سنی ہیں، نہ ہمیں کسی کتاب میں ملی ہیں، اور نہ کبھی ہم نے سوچے کہ ہم یہ کوتاہیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ دوران وضو میں نے عموماً یہ چیز پائی اور ہر مکتبہ فکر میں پائی، اور وہ چیز کیا ہے کہ وضو کے دوران مسح کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر مسح ہم نہیں کریں گے، مسح چھوڑ دیں گے، مسح ہمارا نہ ہوا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ یہ ہم پہ وضو کے فرائض میں سے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، لیکن عموماً 100 میں سے 80 بلکہ 90% میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہم مسح جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں کرتے۔ کیسے کہ مسح کرنے سے پہلے مسح کا اصل طریقہ کار کیا ہے کہ ہم جب پانی میں سے ہاتھ نکالے تو ہاتھ کسی چیز کے ساتھ چھوئیں نہ۔ اگر ہم نے ہاتھ کسی بھی چیز کے ساتھ چھو دیا تو پھر ہمارا مسح نہیں ہوگا، کیونکہ مسح اس چیز کا ہو جائے گا جس کے ساتھ ہمارا ہاتھ لگ گیا۔ مثال کے طور پہ ہم نے ٹوٹی میں سے ہاتھ پیچھے کیا، پانی میں سے ہم نے اس ہاتھ سے ٹوٹی بند کی، جب ٹوٹی بند کرنے کے بعد ہم مسح کریں گے تو مسح نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا ہاتھ ٹوٹی کے ساتھ لگ چکا ہے۔ سر پہ کوئی رومال، کپڑا، ٹوپی ہے، امامہ شریف ہے، وہ ہم نے اتارنے کے بعد ہم نے مسح کیا تو پہلے ہم وہ اتار چکے۔ اور عموماً دیہاتوں کے اندر اور بلکہ شہروں کے اندر بہت سارے دوستوں کو میں نے دیکھا کہ وہ مسح کرنے سے پہلے ایسے ہاتھ چومتے، جبکہ جب ہاتھ چومے تو میں عموماً یہ چیز کہتا ہوں کہ ہاتھ چومنے سے آپ کے لبوں کا مسح ہوا ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی مسح نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے پہلے اپنے ہاتھ اپنے لبوں کے ساتھ لگائے، یہ جائے کہ آپ کے سر کا مسح ہو۔ جب آپ کے چوتھائی سر کا مسح نہیں ہوا تو ظاہر ہے پھر آپ کا وضو نہیں ہوا۔ جب وضو نہیں ہوا تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ جب نماز نہ ہوگی تو پھر ہم جتنی مرضی دعائیں کریں، ہم جو کچھ مرضی کریں، اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم بڑی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اس نماز کا فائدہ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ حقیقت کے اندر ہم بہت ساری کوتاہیاں ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہماری نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، ہمارا وضو ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیں پاکی حاصل ہی نہیں ہوتی، بلکہ ہم بجائے ثواب کے ہم جو ہے گناہ والا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ہمارے اس چینل کے ساتھ وابستہ رہیے، اور انشاءاللہ ان قریب اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریں۔ تو انشاءاللہ مسائل کے ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا، بلکہ ہم سب مل کے یہ کوشش کریں گے کہ اگر غسل ہے، وضو ہے، نماز ہے، تو ہم اس کا پریکٹیکل بھی آپ کو دیں، تاکہ اس پریکٹیکل کے اندر جو ہے جو چیز سننے سے سمجھ میں نہیں آتی، پریکٹیکل سے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ اور کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جو ہے اب جا کے پڑھے یا جا کے سیکھے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ وابستہ رہیے۔ اللہ عز و جل ہمارا